بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیلی کنبہ جات یہ اس کے لیے PC1 حکومت آزاد نے منظور کیا ہے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے، دیر آئے درست آئے۔ تو یہ ذیلی کنبہ جات اصل میں ہے کیا؟ دیکھیں، یہ جو منگلا ڈیم اپریزنگ ہوئی ہے، یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہوا ہے، پایہ تکمیل کو پہنچا ہے، اور یہ ایک ملکی کاز تھا جس کے لیے لوگوں نے قربانیاں دیں، مقامی لوگوں نے قربانیاں دیں، مہاجرین نے قربانیاں دیں۔ قبرستان ان لوگوں کے پانی کے اندر پانی کی نظر ہو گئی۔ تو قبرستان کیا، ہمارا خون کا جو آخری قطرہ ہے وہ بھی اس ملک کے لیے قربان ہے۔ کچھ ذمہ داریاں حکومت کی بھی ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے تھا۔ دیکھیں، جب یہ معاہدہ ہوا، اس میں وابڈہ والے تھے، حکومت پاکستان اس میں تھی، اس میں حکومت آزاد کشمیر تھی، اور تینوں فریقوں کے اس معاہدے پر سین ہوئے تھے۔ وہاں کچھ چیزیں طے ہو گئی تھیں، لیکن بدنصیبی سے ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ وہ اس میں طے کیا ہوا تھا، بہت خوبصورت پیکج تھا، یہ بہت خوبصورت پیکج۔ اگر یہ سروے ٹیمیں جو بددیانت نہ ہوتیں، ایمانداری سے کام کرتی، تو لوگوں کو کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ بہت اچھا منصوبہ تھا۔ اب دیکھیں اس کا پروجیکٹ ہے کیا۔ اینی ہاؤس، یعنی کسی قسم کا گھر بھی ہو اس کو پلاٹ دیا جائے گا، معاوضہ دیا جائے گا۔ اسٹرکچر، کہ کسی کا ایسا مکان جو زیر تعمیر ہے، صرف اسٹرکچر بنا ہوا ہے، ابھی وہ مکمل بھی نہیں ہوا، اس کو پورا معاوضہ دیا جائے گا۔ اینی ہاؤس، اسٹرکچر، بلٹ اپ پراپرٹی، کوئی ایسی جائیداد جو تعمیر ہو رہی ہے تو اس پہ کچھ نہ کچھ بنا ہوا ہے تو اس کو بھی بسایا جائے گا۔ اور یہ آخری جو بڑی خوبصورت بات ہے، ہٹ، HUT، ہٹ کے معنی ہے جھونپڑی۔ کیا مطلب؟ کہ جس بندے کی ایک جھونپڑی ہے، کلی ہے، صرف اس نے کونے اوپر لگائے ہوئے ہیں، ایک کپڑا لگایا ہوا ہے اوپر، اس کے اندر اس نے سر چھپایا ہوا ہے، تو اس کو بھی بسایا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ معاہدہ ہمارا ہو گیا ان تینوں فریقوں کا۔ اس میں حکومت آزاد کشمیر، سردار سکندر یار صاحب کے سائن ہیں، وابڈہ کے چیئرمین کے سائن ہیں، اور حکومت پاکستان کے ذمہ داران کے سائن ہیں۔ اور یہ معاہدہ تحریری شکل میں ہے، اور اس کی بکیں چھپی ہوئی ہیں، ہمارے پاس وہ ریکارڈ موجود ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کام شروع ہو گیا۔ 2005 میں سروے شروع ہوا، 6 میں یا 7 میں۔ جتنے بددیانت لوگ تھے، ان کو اٹھا کے سروے پہ لگا دیا گیا۔ ان کی صورتحال کیا تھی کہ چند لوگ ان کے ساتھ تھے، بس وہ ان کے رحم و کرم پر تھے۔ جس طرح وہ کہتے تھے وہ اس طرح لکھتے تھے، وہ کہتے اس کا نہ لکھو، وہ نہیں لکھتے تھے، اس کا لکھ لو، اس کا لکھ لو، لکھ لیتے تھے۔ پھر سیکنڈ ٹائم وہ بڑے بڑے ہوٹلوں میں بیٹھ کر فش چلتی تھی، چائے چلتی تھی، جو ان کی خدمت کرتا تھا، تواضع کرتا تھا، اس کا کام آنکھیں بند کر کے وہ اوکے کر دیتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اس زمانے کا جو کلیکٹر ہے اس کی یہ ورڈنگ میرے پاس تحریری موجود ہے کہ کرپٹ لوگ جو ہیں سروے ٹیم پہ لگائے گئے، ان لوگوں نے مال کھا کر پسند و ناپسند کا رویہ اپنایا، تو کوئی لوگوں کو انہوں نے ان کی کشتی پار کرنا لگا دی، کچھ کو ڈبو دیا۔ اب وہ جب آتے تھے تو کسی گھر میں اگر 10 بندے ہیں تو ایک کا نام لکھتے تھے، جی باقی ذیلی کنبے کے اندر، اور ان کو طفل تسلی دیتے تھے کہ تمہیں 10 مرلے پلاٹ، ان ذیلی والوں کو 10 مرلے پلاٹ دیا جائے گا۔ تو لوگ جو ہے وہ ان کی طفل تسلیوں میں آ گئے، سادگی میں مار کھا گئے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر مختلف قسم کی جو ہے یہ رولز بنے، قانون بنے، 2 کمرے کچن، پھر 1 کمرے کچن پہ آ گئے، پھر رول یہ بنا 1 کمرہ کچن کا۔ اور ان کی بدماشی دیکھیں، رول بنا 1 کمرہ کچن، لیکن 60-70 میرے پاس جو مثالیں موجود ہیں ان کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کوئی کچن نہیں ہے، اور ان کو پلاٹ دے دیا گیا، اور جس کے 2 کمرے تھے اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور اتنے لوگ جن کے صرف کیٹل شیڈ تھے، کیٹل شیڈ والوں کو بھی پلاٹ دیے گئے، جانوروں کو پلاٹ مل گئے، جن کے صرف لکھا ہوا کیٹل شیڈ، بس اس کو بھی آگے لکھا ہوا اوکے پلاٹ دیا گیا، کیونکہ انہوں نے وہاں چائے پلائی تھی، مچھلی کھلائی تھی۔ تو اس طرح کرپشن کی ایک لامتناہی سلسلہ ہے کرپشن کا، جو میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ ہاں، جن لوگوں نے دوڑ دھوپ کی ان کو پھر پلاٹ مل گئے، جن لوگوں نے پھر تحریکیں چلائیں،
پھر جن لوگوں نے دوڑ دھوپ کی اور کرتے کرتے کچھ مسائل حل ہوئے، لیکن ذیلی کنبے کا مسئلہ آج تک حل نہ ہوا ہے، جبکہ جو سروے کا فارم تھا اس کے اندر لکھا ہوا ہے، ذیلی کنبے کے تمام نام لکھے ہوئے ہیں، تمام ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے۔ وہ شرائط کے اندر یہ بات موجود تھی کہ سربراہ کو پلاٹ دیا جائے گا اور جو ذیلی کنبے والے ہیں ان کو ذیلی میں شامل کیا جائے گا، یہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے۔ اب یہ ایک وعدہ ہوا حکومت آزاد کشمیر، حکومت پاکستان اور وابدہ کے درمیان، لیکن افسوس اس وعدے پہ عمل نہ کیا گیا۔ تو 2007 کہاں، 8 کہاں، 10 کہاں، آج 2025 ہے، تو ہزاروں جو خاندان تھے ان کو ذلیل و خوار کر دیا گیا، کسی نے نام تک نہیں دیا۔ جتنی حکومتیں پہلے آئی ہیں کسی نے نام تک نہیں دیا۔ اب جو ہمارے چند نوجوان یونیورسٹی میں اٹھے ہیں، جن میں مجید صاحب ہیں ہمارے جو سرکردہ ہیں، یہ بیچارے 4 سال سے لوگ رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں دیا جائے۔ اور جو مقامی لوگ ہیں یہ تو بہت شریف لوگ ہیں، بہت شریف لوگ ہیں، بہت سادے لوگ ہیں مقامی لوگ، ان کو بھی اس وقت تسلی دی کہ تم آپ کو ذیلی میں آپ کے بچوں کو ڈالا جائے گا، کسی نے ان کو بھی نہ دیا۔ تو لوگ اپنی مصروفیات میں، اپنے کام کاج میں، کچن چلانا اس زمانے کے اندر مشکل ہے، تو وہ کیسے سڑکوں پہ نکلے؟ تو یہ جو ٹیم یونیورسٹی میں نکلی ہے، انہوں نے حکومت کو باور کرایا کہ جناب تمہارا ایک معاہدہ ہوا تھا اس ڈیم کے بننے سے پہلے، اپرائزنگ سے پہلے، وہ معاہدہ کدھر گیا؟ تو انوار الحق صاحب، حق کی روشنی، نور کی جمع انوار، روشنیاں ہی روشنیاں، کس کی روشنیاں؟ حق کی روشنی۔ اللہ نے سابقہ حکومتوں سے یہ کام نہیں لیا اور موجودہ حکومت سے، انوار الحق سے یہ کام لیا، بیرسٹر سلطان سے یہ کام لیا، اور یاسر سلطان نے بھی اس تحریک میں حصہ لیا۔ ہم موجودہ حکومت کے جو ہے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے عوام کی اس دکھتی ہوئی رگ کو سمجھا، اور ایک دیرینہ مطالبہ، اگر یہ تم نے نہیں کرنا تھا تو اس وقت آپ نے سین کیوں کیے؟ یہ معاہدہ کیوں بنایا کہ ذیلی کنبے والوں کو دیا جائے گا؟ تو ان کے ہم مشکور ہیں، اور مجید صاحب جنہوں نے اتنی تحریک لمبی چلائی، تو وہ دیکھیں بڑی صبر سے یہ چلتے رہے، 4-5 سال سے ان لوگوں نے وہ وہاں بیٹھے رہے، کوئی گملہ بھی نہیں توڑا، لڑائی بھی نہیں کی، جھگڑا نہیں کیا، صبر سے انہوں نے کام لیا۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔ تو صبر کا بدلہ آج ملا کہ PC1 منظور ہو گیا۔ اب میں حکومت سے کہتا ہوں فی الفور ان لوگوں کو پلاٹ دیے جائیں۔ اب 10 مرلے کا ٹائم نہیں ہے، اب ایک کنال کا ہے۔ جتنے لوگ ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں ان کا بھی حق بنتا ہے کہ ان کو بھی اب پلاٹ دیے جائیں، جن کا شناختی کارڈ موجود ہے، جو شادی شدہ جتنے بچے ہمارے ہو گئے ہیں، خواہ وہ مقامیوں کے ہیں، مہاجرین کے ہیں، سب کا حق بنتا ہے، کیونکہ 2 نمبری تم نے کیا، حکومت والے نے اپنے وعدے کا پاس نہیں کیا۔ ان العہد کان مسئولا، وعدے کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ تو جن لوگوں نے غفلت کا مظاہرہ کیا ان سے وعدے کے بارے میں انشاءاللہ اللہ پوچھے گا۔ اور یہ جو حکومت موجودہ آئی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس حکومت کو سدا بہار رکھے۔ اس طرح کے درویش لوگ، مظلوموں کا ساتھ دینے والے حکومتیں ہونے چاہیے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر لوگوں کو پلاٹ عطا کیے جائیں۔ فی امان اللہ، السلام علیکم۔